अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हजीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक, हम देख रहे हैं 1 मई की ऑफ थी एंड ट्यूसडे वेडनेसडे आज मार्केट का सेकंड डे है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट के अब ट्रस्ट लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट के नंबर्स में 42,000 का लेवल अचीव है, सस्टेन है आज के दिन। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है बेसिस पे उसका बढ़ना, इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको उन्होंने साइड लाइन किया है। उन्होंने कहा है कि आईएमएफ आता है नहीं आता, उसके अगेन एक अच्छे इंपैक्ट होंगे अगर आईएमएफ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट के रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं, जिसका इंपैक्ट जो है वो हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे मार्केट में नंबर्स का एड ऑन होना। साथ साथ जो इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, एक फ्रेश बाइंग देखी जा रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कि अब आने वाले दिनों में ये फ्रेश बाइंग भी मार्केट के नंबर्स में कुछ ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें ऐड करते हुए दिखाई देगी। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है और मार्केट के नंबर्स जो डेली बेसिस बढ़ रहे हैं, ये इस चीज़ की ज़मानत है कि यहाँ पर जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, एक्सपोर्ट सेक्टर और इसके नंबर्स हैं वो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी है या अभी जो है वो नंबर्स बैकफुट हो रहे हैं। क्योंकि जब इंपोर्ट का जो एक बैन था या कर्व की गई थी तो उस वक्त ये बोला गया था कि एक्सपोर्ट के नंबर्स जो हैं वो भी कर्व हुए हैं। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ करेंसी वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, आने वाले दिनों में फ्यूचर में जो है वो उसकी करेंसी की वैल्यूएशन क्या होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आमिर सज्जाद साहब, आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अली नासिर साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मजहर साहब, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपसे करूँगी। क्या दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमिक नंबर्स? एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इंपोर्ट कर्व होने से एक्सपोर्ट भी कर्व हो गई है, लेकिन आइडिया ये है कि अब एक्सपोर्ट बढ़ानी है। योर टेक? मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसको वर्ल्ड सिनारियो में लेंगे तो आप अगर ओवरऑल फिगर्स देखते हैं तो आपके ओवर लास्ट ईयर जो है वो फिगर्स कम हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, उसके मुताबिकत से आपकी एक्सपोर्ट के फिगर्स कम हुए हैं, तो ये ज़रूर है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो आप जो करंट महीने चल रहे हैं इसमें कुछ एक्सपोर्ट के फिगर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इस बेहतरी की वजह जो है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बट इंटरनेशनल मार्केट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ बेहतर हुई हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस वक्त वो ट्रेंड जा रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूंगा तो वो ओवर लास्ट ईयर जो है वो ब्लीक है। बट सिर्फ ये पाकिस्तान की ब्लीक नहीं है, ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर एक एडजस्टमेंट का वक्त चल रहा है जिसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स प्रेशराइज्ड हैं और इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड प्रेशर के अंदर हैं। तो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको वक्त देना पड़ेगा और उस वक्त के साथ आप इसको लेके चलेंगे। देखने वाली चीज़ ये कि आपका जो डॉलर बढ़ा है उस डॉलर बढ़ने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ी है या आपका वॉल्यूम बढ़ा है। ऑब्वियसली आपकी वैल्यूज़ बढ़ी हैं, लेकिन जो अच्छी बात है, जो देखने वाली बात है कि आपके वॉल्यूम्स में भी ज़्यादा डिप नहीं है। तो मेरे लिए वैल्यूएशन के अंदर वॉल्यूम का डिप कम लेना बेहतर बात है बनिस्बत इसके कि आपकी डॉलर वैल्यू बढ़ने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। So that is to me is a sign. चलिए, ये मैं एक मच एलैबोरेटेड इसका आंसर चाहूँगी मैं नेक्स्ट कमेंट में। मैं पहले आमिर सज्जाद साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। आमिर सज्जाद साहब, कैसे देख रहे हैं इकोनॉमी को? खासकर अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की तो यही इट इज़ द ओनली सोल्यूशन जो हमारे पास है। और इस वक्त जो हमारे कह रहे हैं ना इकोनॉमी का जहाज़ डूब रहा है या बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी बातें भी चल रही हैं, कुछ थोड़ा सा पैनिक भी फैलाया जाता है डराने के लिए, आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर ही सिर्फ इसको संभाल सकता है? जी, इसको मैं इस तरीके से शुरू करूँगा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं जो हमारे नाजरीन हैं और आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का आप ये देखें कि इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट को आप नहीं छोड़ सकते। तो उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर जीडीपी में उसकी परसेंटेज देखी जाए एक्सपोर्ट्स की तो वो है 9.58%, और अगर इंपोर्ट की देखी जाए वो है 16.63। इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट जी, अब इसको अगर आप माइनस कर दें 16.63 को 9.58 से तो ये एक फिगर आता है जो माइनस में खड़ा हुआ है 7.05%।
تو پاکستان کا جو مین پرابلم ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ ہے اور امپورٹ کو اگر آپ کمپیئر کریں تو اس میں زمین آسمان کا بہت زیادہ ہے. فرق آ جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ جو دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ کا اس سے ریلیٹڈ جو ایک چیز ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ بھی, کہ آپ کی جو آمدن ہے وہ کم ہے, آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور ایکسپینسز کو تو وہ آہستہ آہستہ بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کموڈیٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں ایکسپورٹ کی, جس میں نیٹ ویئر ہے, ریڈی میڈ گارمنٹ ہے, بیڈ ویئر ہے, کاٹن کلوتھ ہے, رائس ٹیکسٹائل بیسڈ ہے زیادہ, جی ٹاولز ہے, کاٹن اینڈ جان, ٹیکسٹائل تو نمبر 1 ہے نا ہمارا اس پہ, اور اس کے ساتھ پھر رائس اینڈ باسمتی اینڈ سرجیکل گڈس وغیرہ. اچھا اس کے اگینسٹ اگر ہم دیکھیں کہ ٹاپ 10 امپورٹس کیا ہیں ہماری, تو وہ ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, پام آئل ہے, پیٹرولیم کروڈ ہے, نیچرل گیس لیکویفائڈ ہے, آئرن اینڈ اسٹیل ہے, پلاسٹک مٹیریلز ہے, را کاٹن ہے, ویٹ ہے, الیکٹریسٹی ہے, آئرن اینڈ اسٹیل اسکریپ ہے. تو ہمیں آگے فیوچر میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو فارمولا ہے سکسیس کا وہ ہمارے سامنے ہی ہے. سامنے تو ہے سجاد صاحب, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے. ہم ایکسپورٹ تو بڑھا سکتے ہیں لیکن امپورٹ کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو موجود نہیں ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کروڈ آئل یا پیٹرولیم آئل, یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ تو ہمارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جبرن یا پھر ایک انکنڈیشنلی بھی ہمیں امپورٹ کرنا ہی پڑتا ہے. بالکل. اس میں دیکھیں میرے خیال میں اس میں پاکستان کو کچھ ایسا بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ان چیزوں کے ذخائر نہیں ملیں گے. پاکستان میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ ہر چیز کے ذخائر ملیں گے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کی ایکسپلوریشن کے اندر تو جائیں. آپ دیکھیں نا کہ گیس ہے, گیس آپ کی 12 سال کی رہ گئی ہے. اب آپ کی گیس آنی بھی بند ہو گئی ہے گھر میں, کچھ آورز کے لیے آتی ہے, اور یہ آگے اور بہت بڑا پرابلم ہوگا انلیس کہ اس کے بڑے ذخائر یہ اس کی ریشننگ کر رہے ہیں. رائٹ, تو اس سے بہت پرابلم ہو جائے گا. اور آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کی جو کاسٹ ہے اس وقت پاکستان میں وہ ہے 27 بلین پر اینم, اور آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں یہ جو کاسٹ ہے یہ چلی جائے گی 37 بلین. تو ہمیں انرجی سیکٹر پہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. آپ دیکھیں نا پیٹرول اور یہ جو چیزیں آتی ہیں اس سے انڈسٹری چلتی ہیں, آگے چلتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا چیز اٹیچڈ ہے, نیچر نے آپ کو دیا موقع کس چیز کا, گرین انرجی کا. تو ہمیں ایک ویژن رکھنا چاہیے, گرین انرجی کی طرف جانا چاہیے. پاکستان کا میں آج اس پروگرام کے توسط سے ایک چیز یہ بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں گرین انرجی کا اکراس پاکستان ایک ویژن رکھنا چاہیے. ویژن اور اس کو کسی سال سے جوڑ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کا ٹارگٹ سیٹ کریں گے, اس کا پلان بنائیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. اگر آج ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے, اس وقت ہمیں نہیں پتا ہمیں کہاں جانا ہے. انرجی سیکٹر میں بہت نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں, بہت نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو بڑے پلان کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور بہت جلد جانے کی ضرورت ہے. سجاد صاحب یہاں آپ کو پاز کروں گی. میں مظہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک تو آپ نے ویلیو اور ویلیوشن کا جو بولا تھا, میں والیوم اینڈ ویلیوشن کا میں اس کے بارے میں مزید الیبوریشن چاہوں گی. دوسرا یہ کہ سجاد صاحب نے کہا کہ ہمیں اب وقت ہے کہ ہمیں ذرا شفٹ کرنی ہے چیزیں, تو ابھی ہمیں انسٹنٹ بھی تو اس کی ضروریات ہیں. اس روم کے اندر لائٹ کی ضرورت ہے, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ابھی ہم بجلی بنائیں گے, ابھی تو ہمیں فوراً لائٹ چاہیے. دیکھیے آپ جو بات کر رہی ہیں نا, وی ٹاکنگ اباؤٹ اے شارٹ ٹرم پلان اینڈ اے لانگ ٹرم پلان. ٹھیک ہے. اب شارٹ ٹرم پلان کے لیے تو جو آپ کے پاس آج موجود ہے آپ اسی میں سے اس کو یوز کریں گے, اسی کی ریشننگ کریں گے اور اسی کے ساتھ چلیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایران نے کیا کیا تھا جب اس کے حالات خراب تھے, تو ایران نے اپنے ہر کنزیومر کو, مطلب ہر نیشنل کو ایک کارڈ بنا دیا تھا. اس کو 200 لیٹر ملتے تھے مہینے کے اندر. بس اس 200 لیٹر کا کارڈ کے اوپر ہی وہ مل سکتے تھے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتے تھے. آپس میں چاہے وہ 100 یوز کر لے, کوئی 300 کر لے, لیکن اس کے حساب سے وہ ریشننگ کرتے تھے. ہم اگر انرجی کی طرف آتے ہیں, پاکستان کے جو سب سے بڑے کروشل امپورٹنٹ ترین ایشوز ہیں وہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی ٹھیک ہے اور آپ کی انرجی ہے. انرجی پہ تو میں آپ کے پاس بارہا یہ بات کرتا رہا ہوں, اور پھر گورنمنٹ سے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہمیں سولر کی طرف جانا ہے, ہمیں ہائیڈرو کی طرف جانا ہے, ہمیں ونڈ کی طرف جانا ہے, ہمیں آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف جانا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے جائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
جو دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی سال دیے ہوئے کہ 2030 تک ہم 40% انرجی آلٹرنیٹیو پہ چلے جائیں گے. اسی طریقے سے جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری نارملی 65 سے 70 بلین کی آپ کی امپورٹ ہوتی ہے جو اس وقت گری ہے, اس کو فورسڈ گرایا ہوا ہے, وہ بھی ایک اچھا سائن ہے لیکن ایک خطرناک سائن ہے, اور میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا کیوں خطرناک ہے. لیکن اگر آپ کی جو امپورٹس ہیں اس کا 50% آپ کا آئل ہے. آپ برینٹ کو بھی دیکھیے آج $73-74 پہ چلا گیا ہے. آئل اس وقت اس پیک پہ نہیں جیسے پہلے تھا, اور اس کا ایڈوانٹیج اس گورنمنٹ نے اس دفعہ دیا بھی ہے, ابھی ڈپ بھی دیا. پرائسز میں بھی, آئل پرائسز میں بھی انہوں نے 10 روپے کم کیے ہیں, تو وہ اپنی جگہ ڈپ نظر آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ آپ کی آئل ڈپینڈنسی کے ساتھ یہ انکریز ہوگا. ہمیں فوری طور پر الیکٹرک وہیکلز کو کم ڈیوٹی پہ لانا چاہیے. ہمیں فوری طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ آف الیکٹرک وہیکلز ان پاکستان, اس کی بیٹری کی مینوفیکچرنگ کو آسان کر دینا چاہیے اور کم قیمت پہ اس کو لانا چاہیے, کیونکہ آپ ہر چیز ریونیو میں نہیں تولتے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اتنی گاڑی ہماری اندر آ جاتی ہیں تو آپ کا برڈن کتنا ختم ہو جاتا ہے آئل کے اوپر. کیوں نہ یہ آئل استعمال ہو انڈسٹری کے لیے, کیوں نہ آپ RLNG لاتے ہیں تو انڈسٹری کی طرف جائیں, انڈسٹریلائزیشن کے لیے. گاڑیوں کو آپ سولر پہ لائیں, گاڑیوں کو آپ الیکٹرک پہ لائیں اور سولر سے اس کو چارج کریں تاکہ یہ چیز آپ کے پاس سے کم ہوتی چلی جائے. اسی طرح سولر پینلز ہیں گھر کے لیے کہ آپ بجلی کی ڈپینڈنسی جو ہے بالکل فری کر دیں, ہر گھر کے اوپر آپ سولر پینلز دیں اور اپنی بجلی وہ خود بنائیں اور KEC کو یا وابڈا کو نیٹ میٹرنگ کے تھرو اس کو واپس بیچیں, تو اس کا آپ ایڈوانٹیج آپ اس کا اٹھاتے ہیں. آپ نے بات کی فوڈ سیکیورٹی کی, obviously سب سے پہلے اب آپ دیکھیے ہماری ویٹ اس سال بہتر ہوئی ہے اور نظر آئے گی. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ بھائی جو ویٹ آپ کی بہتر ہوئی ہے اس کو آپ ریزرو کریں, اور ان ممالک کے اندر جب ویٹ کی شارٹیج, ہمارے پاس جب ویٹ کی شارٹیج ہوتی ہے اور دنیا میں ویٹ کی شارٹیج ہوتی ہے تو ہم مہنگا ویٹ خریدتے ہیں. تو ہمیں پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ویٹ کی کنزمپشن کتنی ہے. اچھا, فوڈ سیکیورٹی تو آج کا مسئلہ نہیں ہے, اب ہمیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ تو ایک پلانڈ کام ہوتا ہے اور ہر سیزن کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے تو نیچرل ہے, آپ کبھی گارنٹی نہیں کر سکتے آپ کی پیداوار کتنی ہوگی. ایک گیسٹیمیٹ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک 100% نہیں ہو سکتا. اسی موازنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ریزروز اتنے ہونے چاہیے کہ آپ کو یہ نہ ہو جس طرح ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا کہ جب مہنگا ہوتا ہے تو ہم خریدنے جاتے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک والیوم اور ویلیو کی بات ہے, میں آپ کو ہر دفعہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا ایزی موازنہ ہے کہ اگر 1 ملین بیل ہو کاٹن کی تو پاکستان اس سے $1 بلین لاتا ہے. اگر 1 ملین بیل ہو تو بنگلہ دیش اس سے $3 بلین لاتا ہے. وہ ویلیو ایڈیشن ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ جو آپ ڈالر کی ویلیو جو 120 روپے سے 160 روپے سے آج آفیشیل تقریباً 285 اور 290 کے بیچ میں ہے, کلوز ٹو 285 286, تو اس کے اندر آپ ایکسپورٹ اپنی بڑھا سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملا رہا ہے. حالانکہ یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے, لانگ ٹرم کسی ایکسپورٹر کو انکریز آف ویلیو سے نہیں فائدہ ہوتا کیونکہ اس کی امپورٹ کا جو پورشن ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو بائر ہے آج کا وہ بہت اسٹریٹجکلی تیز بائر ہے جو آپ کی ڈیویلیوشن کی کاسٹ میں بھی اپنی مارجن کو ریڈیوس کرواتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, بٹ اس سے آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں والیوم ہی کا فائدہ ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان دی فیوچر ایز ویل. ویل ڈیٹیل آپ نے بتایا مظہر صاحب. میں سجاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. سجاد صاحب, ایک تو آپ اسمائل کر رہے تھے, کس پوائنٹ پہ کر رہے تھے پہلے یہ بتائیے گا. دوسرا یہ کہ گرین انرجی کا آپ نے ذکر کیا, تو گرین انرجی پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس اور انسٹنٹ اس سے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں یا اٹ ٹیکس سو مچ ٹائم؟ دیکھیں ٹائم لگتا ہے لیکن اتنا نہیں لگتا جہاں پہ اگر آپ صحیح ڈیسیجنز صحیح ٹائم پہ لے لیں. جس طریقے سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے, دیکھیں اس کو آپ کنیکٹ کریں نیچر کے ساتھ. ایک دن سورج نکلتا ہے, کبھی ہم نے سنا کہ صبح سورج سو رہا ہے کہ اندھیرا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو نیچر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ایسی جیسے آپ نے گرین انرجی کی بات کی, آپ کے پاس بہت سی اپرچونیٹی ہیں لیکن آج ڈیسیجن لینے کا ٹائم ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی جو گرین انرجی کی ہم نے بات کی, کل صبح سورج نکلتا ہے اور ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ جی پیٹرول اس دنیا میں نہیں ہے,
ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ ہو بھی سکتا ہے کسی دن آپ کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے دنیا کے اندر, خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا ایسٹرائڈ آئے, کوئی بھی ایسی چیز آئے, آپ کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں, فار ایگزامپل کچھ سالوں کے اندر ہی ختم ہو جائیں, اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیا اب ہم اس وقت سوچیں گے؟ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں, جو اسمارٹ قومیں ہوتی ہیں, وہ کیا کرتی ہیں, وہ پہلے سے پلان کرتی ہیں. اور یہ کن لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا کام ہے کہ پالیسی میکرز کا, کہ دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو ایٹ دا رائٹ ٹائم, اور وہ ابھی ڈیسائیڈ کر کے اس قوم کو جو آگے جو برڈن ان کے اوپر آنے والا ہے اس سے وہ نکال سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کی ہم بات کر سکتے ہیں, کہ آپ نے اس کی بھی بات کی کرنسی کی, تو آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. میں نے آج کے جو ریٹس ہیں کچھ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, کہ جو یو ایس ڈالر ہے وہ 289 کا ہو گیا, آپ کا جو یو کے پاؤنڈ ہے وہ 354 کا ہے, یورو 311 کا ہے, درہم 77 روپے کا ہے, کینیڈین ڈالر جو ہے وہ 209 کا ہے, آسٹریلین ڈالر 190 کا ہے, کویتی دینار 921 روپے کا ہے. یعنی یہ کرنسی ویلیویشن کافی آپ سمجھتے ہیں ہماری ڈیپریسیشن کی طرف. بالکل, آپ دیکھیں کہ جیسے انفلیشن ہے نا, انفلیشن کو آپ روک نہیں سکتے پورے طریقے سے, نہ ختم کر سکتے ہیں, انفلیشن کو سلو ڈاؤن ضرور کر سکتے ہیں, لیکن کس طریقے سے, کہ اگر آپ پراپر اسٹیپس لیں, ایسی چیزیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو کن چیزوں سے فائدہ ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا آئی ٹی سیکٹر کی. آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان کے ٹاپ 10 ایکسپورٹس کے اندر آئی ٹی سیکٹر نہیں آتا. یہ انفارچونیٹ ہے نا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ صحیح طریقے سے فوکس نہیں ہے. اس پہ کتنا فوکس چاہیے آئی ٹی سیکٹر کو؟ ہالیڈیز بھی تو دیے ہوئے, ہالیڈیز, کتنا کام مل رہا ہے, آئی ٹی کے منسٹر بھی کافی کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹیکس ان کو چاہیے, ہالیڈیز دینے سے کوئی بھی انڈسٹری آگے نہیں جاتی. پیچھے ہم نے جو پاس میں ہم نے کیا دیکھا کہ پراپرٹی کے اندر ٹیکس انسینٹیوز دیے گئے, ایسے بہت سے انسینٹیوز دیے گئے, اور سارا پیسہ وہیں پارک ہو گیا پراپرٹی میں جا کے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ اس سے ایک وقتی طور پہ آپ کو فائدہ ہوا, لیکن اس کے بعد تو فائدہ نہیں ہوا. تو ہمیں جیسے انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جی آگے کی پلاننگ کریں, لانگ ٹرم پلاننگ کریں. شارٹ ٹرم تو چیزیں دیکھیں, لیکن اگر لانگ ٹرم آپ نہیں جائیں گے تو بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے. تو آئی ٹی کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا تھوڑی سی ڈیٹیل, کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کی آئی ٹی آپ کو پتا ہے کہ ہم سے 51 ٹائمز زیادہ ایکسپورٹ ہے ان کی, جس کے اندر ان کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے دیٹ از ٹوٹل اماؤنٹ ورتھ $154 بلین. 38 I think وہ زیادہ ہے جی, سعودی عرب سے, جی 38 سعودی عرب کے پیٹرولیم سے بھی زیادہ ان کی ایکسپورٹ ہے. 38 بلین ڈالرز تو ان کا صرف ڈومیسٹک سیلز ہے, اس کے بعد $117 بلین ان کی ایکسپورٹس ہے. پاکستان کو اگر ان کے ساتھ ہم کمپیئر کریں ایریا وائز تو پاکستان 10 گنا چھوٹا ملک ہے, پاپولیشن وائز کمپیئر کریں تو پاکستان 6 گنا چھوٹا ملک ہے. تو لوگ ہی کام کرتے ہیں نا. تو پاکستان کے اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ ان کے حساب سے جیسے وہ کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا چھوٹا ملک ہے تو ہمارے ان سے تو کم ہی مسئلے ہیں. ہماری کم از کم اس وقت اس کے حساب سے پاپولیشن کے حساب سے ہونی چاہیے تھی 30 بلین کی, 30 بلین, اور ابھی ہماری جو ہے بہت ہی کم ہے. ہماری گورنمنٹ نے بہت دفعہ جو ہے ایک ویژن بھی پیش کیا, ایک ٹارگٹ بھی پیش کیا جو کہ $15 بلین کا ہے ٹچ کرنے کا, لیکن ہم اس کے آس پاس بھی نہیں جاتے. اس کی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں جاتے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹیکس انسینٹیو تو دیے ہوئے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ صحیح طریقے سے کام کرنے میں, اور اس کے بعد اگر آپ انفراسٹرکچر بنانا بہت آسان ہے, اور اس میں لوگ بٹھانا بہت آسان ہے, پالیسیز بنانا بہت آسان ہے, سکسیسفلی پالیسیز کو رن کرنا, ان سے رزلٹ اورینٹڈ کام لینا, اس طریقے سے پھر چیزیں آگے جاتی ہیں. اور اگر پاکستان زیادہ ایفیشینسی سے کام کرے اور نیک نیتی سے کام کرے, پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. 60% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. آپ اس کو صحیح طریقے سے صرف آئی ٹی کی طرف, میں چاہتا ہوں کہ جیسے سکولز ہیں پاکستان کے, اس کے اندر آئی ٹی انٹروڈیوس کر دی جائے. میں تو کہتا ہوں کہ کلاس 3 سے ہی انٹروڈیوس کر دی جائے, اس لیول پہ کر دینی چاہیے, بیکاز کڈز آر یوزنگ موبائل ویری ایفیشینٹ. جی بالکل, میں چاہتا نہیں کہ 1 والے یوز کریں, تو میں نے 3 کا آپ سے کہا. تو آپ مجھے خود یہ بتائیے کہ ان کو اگر دیکھیں آگے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں نا آل اکراس دا ورلڈ, آپ دیکھیں آئی ٹی
اس کی ضرورت اس میں ہے. رائٹ آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں سرجریز روبوٹک سرجری شروع ہو گئی ہیں. سر اب تو پاکستان میں بھی ہوئی ہے بالکل پاکستان. لیکن میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ آئی ٹی کہاں کہاں پھیلتا جا رہا ہے. میڈیکل میں بھی آ گیا, انجینئرنگ میں تو ہے ہی, ہر چیز جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ. اب تو آئی ٹی ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آ چکی ہے. مظہر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے سجاد صاحب نے بہت سارے پوائنٹس ریز کیے, ہم اگری بھی کرتے ہیں اس سے, لیکن کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جو کہ جیسے آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہے. فوکس کچھ عرصے پہلے جو یہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ بھی ان کو بھی سبسڈیز کے طور پہ دیا گیا. کل بھی ہم نے کافی ڈیبیٹ کی ہے, میں آج بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو انسینٹیو دیے گئے, اس کو سبسڈیز دی گئی. آج کیا ہو رہا ہے, جب آج ہم سبسڈیز نہیں دے سکتے تو وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. آئی ٹی کا بھی یہ ہے, ٹیکس ہالیڈیز دے دیے ہیں تو وہ اپنا پیسہ باہر رکھ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جن ایکسپورٹ سیکٹر کو گورنمنٹ آف پاکستان فوکس کرتی ہے وہ زیادہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس لینینسی کا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ 2-3 سال پہلے کے اگر آپ فگرز لیں گے تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس تقریباً $2 ارب کی تھی, اور اس کے علاوہ $2 ارب کی تقریباً ایکسپورٹس وہ تھیں جو انڈکلیئرڈ تھی, یعنی آفیشیل چینل میں نہیں تھی. تو تقریباً 3.5 اور $4 ارب کی ایکسپورٹ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $3.2 کی ہیں, $3.2 بلین کی ہیں. بات یہ کہ ابھی بھی جو ڈالر کی فلکچویشن ہو رہی ہے, اس کے اندر جو ڈالر باہر جاتے ہیں, تو بہت سے لوگ, میں ایکسپورٹرز کی بات کروں گا, کسی سیکٹر کی بات نہیں کروں گا, وہ ڈالرز کو پاکستان میں نہیں لا رہے کیونکہ اس کے اندر ان کو منافع ہو رہا تھا. اب اسٹیٹ بینک نے کچھ اس کے اندر ریگولیشنز لگائی ہیں جس کی وجہ سے وہ پیسے آنے شروع ہو رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ انڈیا کی بات کریں گے تو $150 بلین کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم نے توجہ اس سیکٹر پہ ان دا لاسٹ 2-3 ایئرز دیا. ہمارے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ یوتھ موجود ہے جو اپنے خود ہنر کی بیس پہ یہ کام کر رہی ہے. لیکن جب انٹرنیشنل سینیریو میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو جتنی ٹاپ ناچ کمپنیز ملتی ہیں جو بائنگ ہیں, جو بائرز ہیں, وہ سب انڈین سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب انڈینز بیٹھے ہوئے, پاکستانی نہیں بیٹھے ہوئے. تو اگر آپ ایپل بھی کریں گے, ایبسلیوٹلی, اگر آپ ایپل ٹو ایپل بھی کریں گے تو his priority will be his country, not your country. تو ویسے ہی ایک انڈیا پاکستان کا دماغ میں لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن آپ جتنی بھی کمپنیز لے رہے ہیں انٹرنیشنلی, وہاں پہ پاکستانی سی اوز نہیں ہیں. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کی فوکس اس پہ ہے. ہم نے وہ ٹیکس ہالیڈیز دی ہیں. آج انٹرنیشنل سیناریو کے اندر جب آپ آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو دنیا اب اے آئی پہ چلی گئی ہے. ہم ChatGPT 4 پہ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اے آئیز پہ جا چکے ہیں. تو جب ہم اس لیول پہ چلے گئے, ہمیں اس پہ پہنچنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی فیل دیٹ وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سینیریو کے بعد بھی ہے جو ہم کام کر رہے ہیں آئی ٹی کے اندر. اوبویسلی ہر چیز میں امپروومنٹ کی جگہ ہوتی ہے, AFIs ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ ایریاز فار امپروومنٹ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمیں جمپ لینے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم 3 بلین پہ ہیں تو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ نیکسٹ 3 years we should be doing at least 6 billion and then moving forward to that. مظہر صاحب, ہم انٹرپرینور کلچر کی طرف کتنی ہی بارہا پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں, اور آپ کے ساتھ کتنے ہم نے پروگرامس کیے ہیں اس کے اوپر کہ انٹرپرینورشپ کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے پاس جو آئی ٹی کے لیے آئیڈیل ایج ہے وہ ہے کہ وہ میٹرک اور انٹر کے بعد اسٹارٹ ہو جائیں. وہ اس لیے کہ جو ہمارے یہاں لوگ ہیں یا بچے ہیں وہ اپنے فیوچر کے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. دس از دا ریزن کہ ہم ابھی اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ ینگ جنریشن نہیں آئی ہے. میں آپ کو سمپل جواب وہی دیتا ہوں جو ہمیشہ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک وہ لیپ ٹاپ کی اسکیم دے دیتے ہیں تو اس سے کوئی آئی ٹی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک پاپولر سپورٹ ہوتا ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ آئی ٹی کو انڈسٹری کا درجہ دیں, نمبر 1. آپ جس طرح بھائی نے کہا, آپ سکولز کے اندر آئی ٹی کی نالج کو بڑھائیں شروع سے. آپ آئی ٹی کی اپلیکیشن کو سکولز میں کمپلسری کریں, ٹھیک ہے. جب آپ اس لیول سے چلیں گے تو آپ کو 10 سال کے بعد پتا چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے. آپ کمپیوٹرز کی امپورٹ کو, آئی ٹی بیسڈ چیزوں کو فری آف کاسٹ پاکستان میں آنے دیں. آپ یہ مت دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس بیوروکریٹس دیکھتے ہیں کہ جتنا آئے گا ہمیں ریونیو لاس ہو جائے گا, ہمیں 2 ارب روپیز کا ریونیو لاس ہوگا. وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, وہ سبسڈری ہے جو آپ ایکسپورٹرز کو دیتے ہیں.
آپ دیں کہ آپ سستے کمپیوٹرز لائیں, گھر گھر کے اندر گلی گلی میں کمپیوٹر ہو, ہر آدمی کے پاس کمپیوٹر موجود ہوگا, چلیے اب تو موبائل بھی وہ تو موجود ہے, ہر موجود ہو بچے کے جائے گا. پاس موبائل موجود ہے. اسی طرح آپ کے پاس موبائلز آ گئے ہیں کہ گھر گھر گاؤں گاؤں موبائل پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں ایک کنسنشس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ایک پالیسی دی اور کل آپ کے پاس کا رزلٹ آ جائے گا, لیکن اگر آپ کا ہر سکول میں کریکولم میں آئی ٹی کو آپ ایک بیسک سبجیکٹ بنائیں گے اور اس کو ڈیولپ کریں گے تو یو ول سی دا ریزلٹ ان 5 to 7 years. یہی انڈیا میں آپ دیکھیں گے. اگر آپ انڈیا کے پیچھے جائیں تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج انڈیا کے اندر وہ لینگویجز وہ سکھا رہے ہیں جو ان کو دنیا میں آگے لے کے جا رہی ہیں. ہم ابھی اپنے ہی لینگویج میں ہی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. سو دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. بٹ آئی ٹی سیکٹر از سم تھنگ جس میں ایکسٹریم پوٹینشیل ہے. اس میں گیس نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, نیچرل ریسورس کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ کا دماغ چاہیے, ہنر چاہیے اور نالج اور ایجوکیشن چاہیے. اور یہ اگر اس میں گورنمنٹ سپورٹ کرے تو آگے اس میں بہت فیوچر نظر آ رہا ہے. انٹرپٹڈ وائی فائی کنیکٹیوٹی چاہیے. ایبسلیوٹلی. میں سجاد صاحب آپ سے آئی ٹی کے حوالے سے ہی پوچھنا چاہوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اوپر جو توجہ ہے, جو آپ نے کہا فوکس زیادہ ہو, کس قسم کا فوکس ہونا چاہیے؟ فوکس دیکھیں اس طریقے کا آئی ٹی سیکٹر میں ہونا چاہیے. اگر ہم ویسے جنرلی دیکھیں, آپ نے ابھی بات کی کہ بچے کے پاس موبائل ہے, ٹیب ہے, ایکسیس ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن ہمیں جو ہے نا, ہر چیز کے اندر سائیکالوجی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اوپر اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی. آپ اگر کسی کی سائیکالوجی, دا وے آف تھنکنگ, دا وے ہز اور ہر مائنڈ ورکس, آپ اگر یہ سمجھ لیں تو آپ دنیا کے, میں کہتا ہوں کہ بادشاہ بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں ٹیبس تو ہیں, بچے کیا کر رہے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں. باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں. میکسیمم لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں, اور یا کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے اگر گیم میں ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے کیا چیز آئی سائیکالوجی کی, کہ بچوں کا ایک ایپٹیٹیوڈ نظر آیا کس طرف ہے, گیمنگ کی طرف. آپ انہیں وہی پڑھا دیں نا, دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے گیمنگ کی طرف, دیٹ از گیمنگ. آپ اسی کے کورسز کروانا شروع کر دیں بچوں کو اسکول سے. لینگویجز تو بات کی بات ہے, یہاں سے آپ کورس کرائیں گے. یہاں سے اس کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہوگی کہ بچوں کا آلریڈی اس کے اندر دھیان ہے, بچوں کو تو اس میں مزہ آتا ہے, گیمز میں مزہ آتا ہے. اسی کے ذریعے آپ, میں کہتا ہوں کہ ماڈیولز بنائیں گیمنگ کے, اور ہاؤ ٹو میک گیمز. میں کہتا ہوں کہ بچے ایسے نکلیں گے آپ پاکستان کے, یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ, اور سب کو میسج دے رہا ہوں پورے پاکستان کو, کہ اگر آپ گیمنگ کے ایسے ماڈیولز بنائیں اور اسکول کے اندر دیں, آپ دیکھیں کہ, اور اس کو کس سے ریلیٹ کریں, آپ ایجوکیشن سے. آپ اس کو اس میں سائنس لے آئیں, اس میں بایولوجی لے آئیں, آپ اس میں کیمسٹری لے آئیں. پڑے گا, یہ مانیٹر, یہ ماؤس, جی, یہ آپ آؤٹ پٹ ڈیوائس, یہ نہیں کرنا ہے. ایجوکیشن میں آپ دیکھیں نا کہ اسکول میں بچے ہیں, ان کا زیادہ جو ہے دھیان اس میں کیا ہے کہ وہ اتنا خوش نہیں ہوتے. بایولوجی, کیمسٹری, میتھس, اگر آپ اس کو ان چیزوں سے لنک کر دیں گیمنگ سے, تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا مائنڈ اس وے میں کام کرتا ہے. تو اور اس طریقے سے کام کرے گا کہ جب وہ باہر نکلیں گے, ایون میٹرک کر کے یا او اے لیولز کر کے, آپ دیکھیں کہ وہ خود اپنا گیم بنا سکتے ہیں. اور ان کے کیا آئیڈیاز ہوں گے, کیونکہ بچوں کی, میں نے جو ایک جو ایج ہے سب سے امپورٹنٹ جس میں وہ چیزیں گریسپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب سے جب چھوٹے ہوتے ہیں, کوئی کلیئرنس ہوتا ہے. اس ایج میں اگر جیسے ہمیں کوئی یہ کہے کہ جا کے آپ یہ لرن کریں, ہمیں پھر ٹائم لگے گا, ان کو ٹائم نہیں لگتا. آپ دیکھیں ان کو اگر آپ گٹار بجانا سکھاتے ہیں, وہ اس کے 6 سال کے بعد بھی ان کو وہ ٹیون یاد ہوتی ہے, ہمیں یاد نہیں ہوگی. تو دیٹ از دا ایج جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک جگہ جہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ہے وہیں پہ ان کو آپ فلرش کرنے کا موقع دیں نا, کہ جہاں پہ وہ آلریڈی خوش ہیں, اور سارے سبجیکٹ کو آپ اس میں انکلوڈ کر دیں. آپ دیکھیں کہ ان کے گریڈز کہاں جائیں گے, ان کا انٹرسٹ لیول بڑا ضروری ہے. اسکول سے بچہ جب نکلتا ہے اور گھر آتا ہے کلاس ختم کرنے کے بعد, تو بچہ کیا کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے اپنا موبائل مانگتا ہے یا اپنا آئی پیڈ مانگتا ہے, اور اس میں کیا کرتا ہے, گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر اس کو ہم ملا دیں پڑھائی اور آپ مجھے یہ بتائیے نتاشا کہ اگر ہم اسے ملا دیں تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے. میں کہتا ہوں کہ چیزوں کو تھوڑا سا صحیح کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ بھی نہیں, دوسرے اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں مظہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ بڑا انہوں نے ویل ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ آئی ٹی کے علاوہ
We have another sector, टेक्सटाइल सेक्टर. राइस के हवाले से अब बड़ा काम हो रहा है. राइस के बड़े अच्छे अच्छे जो है वो राइस वाटर से कुछ बन रहा है, एनर्जी ड्रिंक्स बन रही हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हमारी मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ हो रही हैं. और वैल्यू एडिशन जिसकी हम बात किया करते थे आज से 2-3 सालों पहले, अब वो वैल्यू एडिशन फाइनली कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है, मगर अभी भी बहुत काम बाकी है. देखिए, काम तो ये कंटिन्यूस चलने वाला है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कहीं रुक जाएगा. ग्रोथ के साथ आपको इंक्रीज करना पड़ता है. आपका माइंडसेट वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है. इट इज़ नॉट टेक्सटाइल्स, इट्स एनीथिंग यू डू हैज़ टू बी वैल्यू एडेड. मैं आपको एग्जांपल दिया करता हूँ कि जी क्रोम ओर जो है वो बलूचिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, उसका बड़ा बायर जो है वो चाइना है. अब वो आप दे रहे हैं $300 पर टन के हिसाब से, और $300 के हिसाब से आदमी कहता है यार इतने पैसे मिल रहे हैं. लेकिन आप ये नहीं देखते कि वो जो क्रोम और फिनिश प्रोडक्ट जो लेदर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जब आप चाइना से मंगाते हैं तो वो $1200 में आप इंपोर्ट कर रहे हैं. रॉ मटेरियल आपसे जाता है, उसको वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके वो वापस लेकर आते हैं और 1200 में. इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें मार्जिन हैं. जब टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आदमी दूसरा आपसे मार्जिन लेता है. मैंने आपको दूध की बात कही थी कि डेयरी है आपके, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि भाई डेयरी इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. अब आपने ये देखा कि चीज़ बनना शुरू हो गई. मजहर साहब, चीज़ बनना शुरू हो गई मगर उसका टेस्ट वैसा डेवलप नहीं हो रहा, ये भी तो एक सवाल है ना. वो चीज़ आज बनना शुरू हुई है, जिसने वो फैक्ट्री लगाई है और उस पर काम कर रहा है, वो उस पर मज़ीद काम होगा. एक दिन में एक चीज़ सही नहीं होती. आप किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाए, क्योंकि हम तो एक फिनिश प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया या गवर्नमेंट ने लग्जरी प्रोडक्ट्स को रोका, तो ही अपॉर्चुनिटी निकल के आई कि आप इम्पोर्ट्स को काउंटर्स करके और आप अपने वैल्यू एडिशन में चले जाते हैं. इसी तरह आपके पास एग्रीकल्चर के अंदर है कि आपके पास प्रिजर्वेटिव्स हैं, आप प्रिजर्व नहीं करते टमाटोज को या दूसरी चीज़ों को, फेंकते हैं जो गलते हैं और फेंकते हैं, मंडी तक माल नहीं आता, उसको गला देते हैं कि प्रॉफिटियरिंग के चक्कर में. लेकिन आपकी प्रोडक्शन होती है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना एज एन एक्सपोर्टर, वो दैट हैज़ टू बी ऑन अ वैल्यू एडिशन, और गवर्नमेंट इसके अंदर काम करती है. मैं आपको इसमें चाइना का एग्जांपल देता हूँ, एंड आई विल डू इट वेरी ब्रीफली. चाइना ने बेसिक प्रोडक्ट्स पे इंसेंटिव दिया हुआ था, सब्सिडी दी हुई थी, 12 से 15% तक की सब्सिडी दी हुई थी ऑन ऑल काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स. उस वक्त वो चाहती थी कि आप एक्सपोर्ट करें, और अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट पैसे देगी, परसेंटेज देगी. उसके वक्त के साथ साथ चाइना डेवलप होता चला गया, यहाँ तक होता चला गया कि उसने मना कर दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो इस पर ज़ीरो आपको इंसेंटिव मिलेगा. रॉ मटेरियल्स अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी पहले परमिशन लेकर आओ, जो जिसकी परमिशन मिलना ही नामुमकिन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके रॉ मटेरियल्स बाहर जाएं. और अब वो आ गए वैल्यू एडिड के ऊपर कि अगर आप अब उनके लिए मोटरसाइकिल और इस तरह की चीज़ों पे कोई सब्सिडी अब खास नहीं है. वो जाते हैं आईटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर, वो जाते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपको सब्सिडाइज करें. तो दैट इज द वे वी शुड बी डूइंग आल्सो. एक्सपोर्ट पॉलिसी के एक्सपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास तमाम सेक्टर्स के लिए, ये नहीं कि एक सिंगल सेक्टर को या किसी चाहते सेक्टर को दे दी. मैं तो आपके हर प्रोग्राम में आकर एक ही बात करता हूँ, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली. आपको पॉलिसी चाहिए, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, उसको ब्रेक करें इनटू एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसको ब्रेक करें इनटू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, और उसको 5 साल का प्रोग्राम बनाएं. अब हमारी पॉलिटिशियंस भी इतने मैच्योर हो चुके हैं, जो हमने खुद देखा है इन द प्रीवियस ईयर्स, कि अगर किसी की पॉलिसी अच्छी है तो उसको वो 100% ख़त्म नहीं करते, बल्कि उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसको आगे लेके चलते हैं. बट इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है कि जिन गवर्नमेंट्स के अच्छे प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स आए हुए हैं, आने वाली हुकूमत जो भी पाकिस्तान में आए उसको आगे लेकर जाए. लेकिन कंसिस्टेंसी देने के लिए आपको इंडस्ट्री को, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हो, आपको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना पड़ेगा. अदरवाइज़ अगर आप पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं देंगे तो आप नुकसान में जाएंगे. हमारे पास आज फॉरेन बायर्स, जो फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में हैं, आज बहुत सी कंपनीज इस पोजीशन में हैं कि उनके पास डिविडेंड्स में पैसे तो मौजूद हैं, लेकिन वो पैसे बाहर नहीं जा सकते. गवर्नमेंट्स को चाहिए कि उनको इंसेंटिवाइज करें कि उन पैसों को मज़ीद पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करें, ताकि उनको फ़ायदा हो, और जैसे ही हमारे हालात कुछ बेहतर हों इन टर्म्स ऑफ डॉलर एक्सपैट्रिएशन, उस वक्त उनके प्रॉफिट्स में भी इजाफा हो सके. राइट.
बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर अगेन बहुत हम ज्यादा पिछले डिबेट हो सकती कितने है सालों से गाड़ियां बना रहे हैं, जी। क्या हमने उन गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया? तो दिस इज वेयर वी नीड टू वर्क विद दीज कंपनीज. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ डिलीशन अगेन मेरा एक प्रोग्राम. सवाल यही होगा, मैं आमिर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, मदर साहब ने बड़ा सही से इसे समझाया है। आप समझते हैं कि अभी मैंने ये सवाल किया टेक्सटाइल के ऊपर कि टेक्सटाइल वालों को जब सब्सिडीज दी जा रही थी, जो कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, जब सब्सिडीज दी जा रही थी तो उन्होंने फ़ायदा लिया, लेकिन जब उनका कमाने का वक्त आया या फिर जब उनका एक पार्टिसिपेट करने का वक्त आया तो वो उस वक्त मुड़ गए कि हमारे पास सब्सिडीज़ नहीं है और हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। इसी तरीके से और भी सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, फिर उन्होंने एक थोड़ा सा हमें अल्टीमेटम दिया या थोड़ा वार्निंग्स दी कि हम यहाँ पर अपना शट डाउन कर देंगे। तो ये तो एक अजीब सी बहस है ना कि जब आपके पास काम हो रहा था, जब आपको सब्सिडाइज किया जा रहा था या लीनियंसीज दी जा रही थी, जब तो आप कर नहीं रहते काम। देखिए कोई भी बिजनेस होगा ना, आप अगर बिजनेसमैन के उससे देखें, अगर आप कोई बिजनेस कर रही हैं या कोई भी कर रहा है, उनको आप जाके कहेंगे कि उनका कोई ग्रुप जाके बात करेगा कि जी हमें इंसेंटिव्स दे दें, तो कहने का मकसद है कि उनके लिए तो बहुत एक अच्छी चीज़ है इंसेंटिव्स मिलना, क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी नहीं मना करेगा आपको किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर के अंदर। वो आप कहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कहेंगे दे दें। तो पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो उसको चलाएंगे कैसे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और जो गिवन पॉलिसी है टू अक्रॉस मतलब है कि अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो पॉलिसीज आपने दी हैं, क्या वो सही तरीके से चल रही हैं, क्या उस पे चेक एंड बैलेंसेज हैं उन इंडस्ट्रीज पे भी। रेगुलेट करेगा? आप देखें कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं। तो ये सारी दुनिया में होता है, लेकिन जो जिन कौमों ने आगे जाना होता है वो उनको इंसेंटिव्स देते हैं, लेकिन वो जो आपका जो मिडिल में जो तबका है ना, और उसको भी एम्पावर करते हैं ताकि वो भी ऊपर आए। चाइना गुर्बत से किस तरीके से निकला, इसी तरीके से तो निकला कि उन्होंने गरीब आदमी के हाथ में पावर दी, इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, चाइना का मॉड्यूल अलग है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि इंडिया की 150 बिलियन डॉलर्स की तो खाली आईटी की एक्सपोर्ट है, जितनी तो सऊदी अरब की पेट्रोलियम की नहीं है। आप समझते हैं कि उनका मॉड्यूल अलग है? उनकी जो अभी तक आवाम है वो तो गरीब ही है, गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स 850 बिलियन डॉलर्स अबव है। इट मीन्स कि उनका मॉड्यूल अलग है और चाइना का मॉड्यूल अलग है। तो हमारे लिए जो एक पॉपुलेशन के साथ एग्जाम्पल मौजूद है, तो हमें ये चाइना की पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। जो पाकिस्तान का मॉडल अलग है, चाइना का मॉडल अलग है और इंडिया का मॉडल अलग है। राइट। 1980s के अंदर इंडिया ने एक WTO साइन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डिनेंस। उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी सुई से लेके जहाज तक जो भी चीज़ हम बना सकते हैं बनेगी इंडिया में, मेड इन इंडिया। ठीक है, उसकी क्या चीज़ है, आज सबसे बड़ी पैदावार है एम्बेसडर गाड़ी, जिसमें आज भी उनके मिनिस्टर्स घूमते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क से आप जो चीज़ प्रोड्यूस करें उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार तो करें। उसके साथ उसके अंदर उनकी इंडस्ट्री ग्रो हुई। पाकिस्तान में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली नेशनलाइजेशन हुई, सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ले ली गई, और जो यहाँ पे काम कर भी रहे थे लोग वो भी डिसहार्ट हो गए, पीछे हो गए। आज मेरे कुछ उसमें से दोस्त हैं, उनको देख के बहुत अफसोस होता है कि वो जिस पोजीशन पे हैं और जब पाकिस्तान बना था वो कहाँ थे और आज वो कहाँ होते। तो दोनों मुल्कों में एक तो ये सोच का फर्क है, डिसीजन मेकिंग का फर्क है। चाइना की जो हम बात करें ना, देखें जैसे बाहर के मुल्क हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या होता है, वेस्टर्न कंट्री में वो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, वो कहते हैं चीज बना के दे दें। अच्छा, चाइना ने ये चीज देखी कि जी पूरी दुनिया के अंदर सामान की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने कहा हर चीज की, हर सेक्टर की हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू करते हैं। और उन्होंने ये चीज रियलाइज की, ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे काम करता है। अगर ये ग्लास आपके पास पड़ा हुआ है सामने, तो आप कहेंगी कि मैं इसे खरीद लूं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि नताशा आप मुझे ये बना के दें, तो आप थोड़ा सा सोचेंगी कि ये बनेगा कैसे। इसी तरफ हमें जाने की जरूरत है कि चीज बनती कैसे। भाई साहब ने की तरफ जाना है। बहुत खूबसूरत बात की, जो ये बात इन्होंने थोड़ी देर पहले कही कि जी रिसर्च, वेयर इज द रिसर्च। हमें रिसर्च के अंदर तो जाना है। हम बनी हुई चीज बाहर से मंगवा लेते हैं और हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। जो लेदर की बात हुई, तो कितनी खूबसूरत बात की इन्होंने कि जी जाता यहाँ से, प्रोसेस होके वहां से आता है, तो प्रोसेस यहाँ होके पूरी दुनिया में क्यों नहीं जा सकता। तो यही तो सोच है जिसका फर्क है। उसका प्रोसेस यहाँ हो तो सारी दुनिया में जाए, नहीं यहाँ
سے وہ جا رہا ہے راؤ مٹیریل. وی آر ویری بلیسڈ, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس سارے ریسورسز موجود ہیں. بالکل صحیح چار بات موسم ہے آپ کے پاس, کیا چیز نہیں ہے دنیا کی. سجاد صاحب نے بالکل صحیح کہا. میں آپ سے مظہر صاحب پوچھنا چاہوں گی, جیسے ہمارا پنک سالٹ ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ بھی بڑی زیادہ ایک ہم کہیں گے کہ چیزیں ہیں. اب دیکھا یہاں پہ یہ گیا کہ پنک سالٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. کچھ کنٹریز ہے جس کے اوپر اب وہ میڈ ان اپنا نام لکھ کر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا دیر میں ہوش آتا ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے دیر میں ہوش آنے والی بات تو آئی تھنک صحیح ہوگی, بٹ میں آپ کے پہلے والے پوائنٹ پہ پہلے آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ آن. سبسڈیز دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک گورنمنٹ آف پاکستان سبسڈی ایک ایسی انڈسٹری کو دیتی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. اچھا, دیکھیے آپ کو پاکستان کو سمجھنا پڑے گا. پاکستان کو جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں ود انڈیا اور ود چائنا, ہم ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ ٹرمز کے اوپر ہیں. اگر آپ آج بھی لیں اور آپ اگر انڈیا کی بار بار بات کرتے ہیں تو آج پاکستان میں الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں سوتا. بالکل ٹھیک ہے, عوام تو بلکہ کچھ زیادہ ہی عوام آپ کے غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی کھانے کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں دیا ہوا ہے. یہ انڈیا کی اکانومی کے ساتھ انڈیا میں نہیں ہے. دے آر ٹھیک ہے, اور ان کی جو پاورٹی لائن ہے اس کا آپ پرسنٹیج دیکھیں اور آپ اپنا دیکھیں کہ بلو 60% اور آپ کہاں ہیں. تو وی کی ناٹ, کینوس از ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ دے آر بیٹر دین اس انڈسٹریلی, کیونکہ ان کے لینڈ ریفارمز ہو گئے تھے, ان کی نیشنلائزیشن نہیں ہوئی, اور جب پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوا تو انڈیا میں انڈسٹری موجود تھی, پاکستان میں انڈسٹری نہیں تھی. یو ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ اوور ہیئر. اور اس کے بعد ہمارا جو نیشنلائزیشن جیسے بھائی نے کی, دیٹ واز اے ڈس ایڈوانٹیج جو آج بھی نیشنل ڈی نیشنل کی بات کی آپ نے, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جی جی, بات یہ کہ جب آپ میچور ایکسپورٹس کے اوپر جاتے ہیں تو ٹیکسٹائلز میں بھی چائنا سبسڈی دیتا ہے. جتنے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ سب سبسڈائز کرتے ہیں, اور ڈیولپڈ کنٹریز بھی سبسڈائز کرتے ہیں دنیا کی ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے. وہاں یہ کام گورنمنٹس کرتی ہیں. تو ٹیکسٹائلز کے اندر اگر آپ 5% دے رہے ہیں اور انڈیا 9% دے رہا ہے, ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. رائٹ, تو گورنمنٹس ہیو ٹو پلے آن دیٹ سبسڈی. بات اتنی ہوتی ہے کہ کتنے کم ٹائم کے اندر آپ وہ سبسڈیز دے کر اپنی ایکسپورٹس کو آگے لے کے چلے. ایٹ دا سیم ٹائم کیچ 22 کہ آپ کی انرجی کاسٹ کیا ہے, ان کی انرجی کاسٹ کیا ہے, آپ کی گیس کاسٹ کیا ہے. تو جب آپ خطے کی نکالیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کمپیریٹیو ایج کیا ہے اور ان کا کمپیریٹیو ایج کیا ہے. دیٹ از ون آف دا تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو سی. اور کچھ سبسڈیز ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ ان چیزوں کی ایکسپورٹ کی طرف جائیں. وہ بزنس مین کو یا انٹرپرینورس کو چاہتی ہے یہ ایف ڈی آئیز اس ایریا کے اندر آئیں. جیسا کہ گورنمنٹ نے کیا کہ جی ہم نے گاڑیوں کا پلان واپس بنایا, جو آٹو موبائل پلان تھا. اس کے بعد دیکھیے آپ کے پاس 4 گاڑیوں کے پلانٹس اور آ گئے. سو یہ وہ اس کی وجہ سے اتنی امپورٹ ہوئی پچھلے سال, آپ کو یاد ہوگا. اب آپ کے پاس جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے, لیکن اس پلان میں جو مجھے ایشو ہے, جو میں سمجھتا ہوں بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ اس پلان کے ساتھ دیکھیں جی اب آپ اس کو ایکسپورٹ کب کریں گے. اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ ہم سے انسینٹیو لیں. تو آپ ایکسپورٹ کی طرف جائیں, آپ پارٹس کی ایکسپورٹ کی طرف جائیں. گاڑی نہیں کر سکتے, آپ اپنی وینڈر انڈسٹری کو, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز از دا بیک بون آف ایوری کنٹری. ہمیشہ میں آپ کو ایس ایم ایز کو ڈیولپ کریں, آپ وینڈر انڈسٹری کو ڈیولپ کریں, وینڈر انڈسٹری ایکسپورٹ کی طرف چلا جائے. جس وقت آپ یہ کریں گے, دیکھیے آج چائنا کے اندر ای وی گاڑیاں جو ہیں ہر گلی کے اندر ای وی گاڑی تیار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ باڈی بنانا, شیل بنانا, وہاں سب کچھ اویلیبل ہے, انجن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دے ہیو دا ٹیکنالوجی وچ از بیسک ناؤ. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم 3000 کلومیٹر کی گاڑی بنائیں گے. چائنا ٹیسٹ کر رہا ہے 1000 کلومیٹرز پر آور کی ٹرین اس وقت. جی ٹھیک ہے, جبکہ دنیا کا سٹینڈرڈ 300 کلومیٹرز پر آور تھا لیویٹیشنل. آج چائنا 1000 کی بات کر رہا ہے. تو ان کا لیول ہمارے لیول میں بہت فرق ہے. ہمیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سٹرینتھس پہ پلے کرنا ہے. وہ ہمیشہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ SWOT انالیسس, کہ آپ کے ملک کی سٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ جی گیمنگ کے اندر آپ ایجوکیشن کو لے کر ہیں, ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک آئیڈیا. دیٹ از دا وے وی شوڈ بی گوئنگ. آپ کے پاس آج دنیا میں آن لائن آپ کو ایجوکیشن مل رہی ہے, فری آف کاسٹ مل رہی ہے. ایسے ہی ایپس موجود ہیں جہاں پہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انڈورس کرنے کی ضرورت ہے, انڈسٹری کے درجہ دینے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ کنسسٹنٹ پالیسیز دینے کی ضرورت ہے.
वेल थैंक यू सो मच मज़र साहब, आपने काफ़ी डिटेल जो है एक्सप्लेन किया। सजाद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे ज़्यादा आपका। थैंक यू। सो आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और ख़ासकर जो पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो आज हमने डिस्कस की। दैट्स इट, इस नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।